ایک اور مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پہ بہت سے جو لیڈر ہیں ان کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی یا ان کو بم دھماکوں میں ان کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ مثلا جو لبنان کے سب سے پہلے الیکٹڈ پرائم منسٹر تھے ان کا نام تھا ریاض الصولہ۔ ان کو 1951 میں 1951 میں ان کو جارڈن میں قتل کیا گیا۔ اسی طرح بشیر جمیل یہ بھی ایک لبنان کے صدر تھے، ان کو 1982 میں ان کو بم دھماکے میں ان کو قتل کر دیا گیا۔ پھر اسی طرح رینی معاوت یہ بھی لبنان کے صدر تھے، کرسچن تھے، ان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ رفیق حریری ان کو 2005 میں ایک ٹرک بم دھماکے میں ان کو قتل کیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے جو لبنان کے رہنما ہیں ان کو قتل کیا گیا۔ کمال جنبلاط تھے، لبنان کے انٹیریئر منسٹر ہوتے تھے، فیض احمد فیض صاحب کے بڑے دوست تھے، ایک لیفٹسٹ لیڈر تھے، ان کو 1977 میں ان کو قتل کیا گیا۔ حسن نصر اللہ صاحب جو ہیں حزب اللہ کے سربراہ تھے، ان کو اسرائیل نے ڈرون کے ذریعے ان کو شہید کیا۔ تو یہ اس وجہ سے لبنان میں بہت سی عام ملیشیاز بنی ہوئی تھی، ان میں سے کچھ عام ملیشیاز جو ہیں ان کو غیر مسلح کر دیا گیا، وہ اب ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ لبنان میں ایکٹیو ہیں، جبکہ کچھ جو آرمڈ ملیشیاز ہیں وہ غیر مسلح ان کو نہیں کیا جا سکا۔ مثال کے طور پہ ایک آرمڈ ملیشیا تھی کرسچنز کی، میرونائٹ کرسچنز کی، اس کا نام تھا لیبنیز فورسز۔ جب وہ ڈس آرم ہو گئی تو اس کے بعد اب وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اور پارلیمنٹ میں سب سے زیادہ نشستیں لیبنیز فورسز کے پاس ہیں، ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ 19 ان کے پاس نشستیں ہیں۔ تو یہ میں نے جو آپ کو کمپلیکیشن بتائی ہے، یہ میں نے آپ کو اس لیے بتائی ہے کہ یہ جو اب امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ حزب اللہ کو ڈس آرم کیا جائے، اس کو غیر مسلح کیا جائے، یہ ایشو کوئی نیا نہیں ہے، یہ بہت پرانا ایشو ہے۔ یہ 1989 سے یہ ایشو طائف ایگریمنٹ کے ذریعے پینڈنگ چلا آ رہا ہے۔ جب یہ میں نے آپ کو بتایا کہ 1943 میں جو المیثاق الوطنی تھا اس کا ایک فارمولہ طے پایا، تو اس کے بعد 1948 میں اسرائیل قائم ہو گیا۔ جب اسرائیل قائم ہو گیا تو اسرائیل نے بڑی تعداد میں جو فلسطینی مسلمان ہیں ان کو بے گھر کر دیا، ان کو ہجرت پر مجبور کر دیا۔ لاکھوں کی تعداد میں جو فلسطینی تھے وہ اپنے گھر بار چھوڑ کے لبنان میں آ گئے، کچھ جو ہیں وہ دنیا کے مختلف ممالک میں چلے گئے، کوئی جارڈن چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا۔ تو جو لبنان میں فلسطینی آئے تو وہ فلسطینی جو ہیں انہوں نے پھر لبنان میں مختلف اپنے ایک تو مہاجر کیمپ قائم کیے، اور پھر انہوں نے اسرائیل کے خلاف مزاحمت بھی شروع کر دی، اور لبنانی جو ہیں انہوں نے شروع میں فلسطینیوں کی بڑی بھرپور مدد کی، اور پی ایل او جو ہے اس کا بھی وجود تھا لبنان میں، اور بھی جو فلسطینی تنظیمیں تھیں ان کا بھی وجود تھا، لیکن پی ایل او کا جو مرکز تھا وہ اردن میں تھا، جارڈن میں تھا۔ جب 1969 میں جارڈن سے پی ایل او کو ایکسپیل کیا گیا، اور اس وقت جو 1969 میں پی ایل او کے خلاف آپریشن ہوا تھا اس میں پاکستانی فوج کے ایک افسر تھے بریگیڈیئر ضیاء الحق، انہوں نے ایک اہم کردار ادا کیا تھا، جو بعد میں پاکستان کے چیف آف دی آرمی اسٹاف بنے اور صدر پاکستان بنے، جنرل ضیاء الحق۔ تو انہوں نے 1969 میں پی ایل او کو جارڈن سے ایکسپیل کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ تو پی ایل او جو ہے وہ جارڈن سے ایکسپیل ہو کے وہ لبنان میں آ گئی، اور پھر لبنان سے انہوں نے اسرائیل پر حملے کرنے شروع کیے، جس کی وجہ سے اسرائیل جو ہے اس نے لبنان پر حملہ کر دیا، اور اس کے بعد پھر اسرائیل نے کیا کیا کہ اس نے لبنان میں یہ جو مذہبی اور فرقہ وارانہ جو تقسیم تھی اس کو ایکسپلائٹ کیا، اور اسرائیل نے جو سب سے ایک افسوسناک کام کیا وہ یہ کیا کہ اس نے لبنانی فوج کو تقسیم کر دیا مذہبی بنیادوں پر، اور لبنان کی فوج کے جو میرونائٹ کرسچن افسران تھے اور کچھ دروز افسران تھے ان کو خرید لیا، اور لبنانی فوج میں بغاوت کروا دی، اور ایک ساؤتھ لبنان آرمی قائم کروا دی، اور ساؤتھ لبنان آرمی کا جو ہر افسر اور جوان تھا اس کو اسرائیل سے تنخواہ ملتی تھی۔ اور اس طرح پھر اسرائیل نے 1982 میں
لبنان پر حملہ کیا، بیروت تک پہنچ گیا اور ساؤتھ لبنان پر اس نے قبضہ کر لیا۔ اور جب 1982 میں اسرائیل نے ساؤتھ لبنان پر قبضہ کیا تو اس کے خلاف مزاحمت کے لیے حزب اللہ مارز وجود میں آئی، اور حزب اللہ جو ہے اس کو ایران کے جو پاسداران انقلاب ہیں انہوں نے اس کو ٹریننگ بھی دی۔ اب جو حزب اللہ تھی یہ اکیلی مزاحمت نہیں کر رہی تھی اسرائیل کے خلاف، اس میں بہت سے فلسطینی گروپ بھی تھے، اس میں امن ملیشیا بھی تھی۔ لہٰذا دنیا میں صرف یہ سمجھا جاتا ہے کہ جناب لبنان میں اسرائیل کے خلاف مزاحمت صرف حزب اللہ کر رہی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ حزب اللہ سے بہت پہلے امن ملیشیا مارز وجود میں آئی تھی، حزب اللہ سے بہت پہلے پی ایل او اور دیگر گروپ تھے، انہوں نے وہاں پر اسرائیل کے خلاف مزاحمت شروع کی۔ لیکن جب 2000 میں اسرائیل کو ساؤتھ لبنان سے نکلنا پڑا تو اس میں اہم کردار حزب اللہ کا تھا۔ اور یہ اب جو صورتحال ہے اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ساؤتھ لبنان آرمی اس نے اہم کردار ادا کیا ساؤتھ لبنان پر اسرائیل کے قبضے میں، اور جب اسرائیل نے وڈرا کی اپنی فورسز تو ساؤتھ لبنان آرمی کے جو بہت سے ہزاروں کی تعداد میں افسران اور جوان ہیں یہ بھی ان کے ساتھ ہی اسرائیل کے ساتھ اسرائیل بھاگ گئے، کچھ کو گرفتار بھی کر لیا گیا، لیکن پھر یہ ڈسبینڈ ہو گئی۔ اور یہ جو ایک ایکسپیرینس تھا اس نے لبنانی عوام کو سوچنے پہ مجبور کیا کہ اگر ہم مذہبی بنیادوں پر ایک دوسرے سے لڑیں گے تو اس کا فائدہ دشمن اٹھائے گا۔ لہٰذا اس کے بعد حزب اللہ نے بھی اپنا رویہ چینج کیا، اور جو لبنانی میرونائٹ کرسچنز تھے، گریک آرتھوڈکس کرسچنز تھے، دروز تھے، انہوں نے بھی اپنی غلطیوں سے سبق سیکھا، اور اب یہ سارے کے سارے لبنان کی پارلیمنٹ میں یونائٹڈ ہیں اور اکٹھے ہیں۔ لیکن اب یہ جو لبنان کی حکومت ہے جس میں حزب اللہ بھی شامل ہے، اس کے پاس بھی منسٹریز ہیں، اس نے اب حزب اللہ کے آرمڈ ونگ پر پابندی لگا دی ہے۔